ویلکم بیک. ہر سال دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں طلباء امریکی کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی امریکہ میں ویزا اور امیگریشن کے موجودہ نظام کے باعث یہاں رہ کر ملازمت نہیں کر پاتے. ایسا کیوں ہے اور اس سے امریکہ میں ترقی کی رفتار پر کیا اثر ہو رہا ہے، بتا رہی ہیں عائشہ خالد. بڑی تعداد میں غیر ملکی طلباء سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے مضامین میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکی یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، لیکن وسطی چین سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ ایفانگ وے جیسے کئی طلباء گریجویشن کے بعد امریکہ میں ملازمت کے لیے ویزا حاصل نہیں کر پائیں گے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. سن 2009 میں امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فزکس اور انجینئرنگ کے مضامین میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریوں میں سے تقریباً 2/3 غیر ملکی طلباء نے حاصل کی. بیجنگ سے تعلق رکھنے والے چاؤ چن واشنگٹن کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے مضمون میں PhD کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم کئی سال یہاں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ویزا نہ ملنے کی صورت میں ہمیں جانا پڑے گا. امریکہ میں ملازمت حاصل کرنے کے اہل غیر ملکیوں کی تعداد کو حکومت نے محدود رکھا ہوا ہے. ناقدین کے مطابق ایسی امیگریشن پالیسیز کی وجہ سے امریکہ کی بہترین طلباء کو اپنی سرزمین پر رکھنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے. یہ کیلیفورنیا کی رکن کانگریس زوئے لافگرین ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم دنیا کے ذہین ترین افراد کو اپنے ملک میں آ کر آباد ہونے کی دعوت دیتے تھے. آج ہم انہیں جواب دے دیتے ہیں. ہائی ٹیک کمپنیز اعلیٰ ترین امریکی یونیورسٹیز سے ملازمین بھرتی کرتی ہیں، لیکن ٹیکسس انسٹرومنٹس جیسی کمپنیز کے مطابق غیر ملکی ملازمین کو امریکہ کی مستقل سکونت ملنے میں 10 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے. یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. اس سے ہماری کمپنی اور سندوں کو نقصان ہوتا ہے اور ملازمین پر دباؤ پڑتا ہے. امریکہ اب دوسرے ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد کو ان کے ملکوں کی بنیاد پر محدود کرتا ہے، یعنی زیادہ آبادی والے ممالک کے طلباء کو عموماً زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق ایک انتہائی اعلیٰ تربیت یافتہ بھارتی شہری کو امریکہ میں مستقل رہائش کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے 70 سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. وویک واڈوا تارکین وطن بزنس مین کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دینے اور مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے. ہم تیسری دنیا کا ملک بن کر رہ جائیں گے اور وہ ہم جیسے بن جائیں گے. امریکی کانگریس اپنے ملک کی امیگریشن پالیسیز میں تبدیلی لانے کے طریقوں پر غور کر رہی ہے، تاہم اب تک اس مسئلے کے حل پر کوئی ایسا اتفاق رائے سامنے نہیں آ سکا ہے جس سے امریکہ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے ایفانگ وے اور شاؤ چن جیسے اسکالرس کو امریکہ میں ہی روکا جا سکے. میریڈتھ بیول کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA. اور پروگرام کے آخر میں آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ امریکہ میں کام کرنے والی ایک ایسی تنظیم کے بارے میں جو دیہی علاقوں میں اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. ٹیچ فار امریکہ نام میں یہ تنظیم نوجوان طالب علموں اور پروفیشنلز کو دیہی اور کم آمدنی والے علاقوں میں کام کرنے کی تربیت دیتی ہے. مزید تفصیلات ثاقب الاسلام کی رپورٹ میں. نتاشا الفورڈ ایک انویسٹمنٹ کمپنی کے لیے کام کرتی تھیں، لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے وہ ایک ٹیچر بھی بننا چاہتی تھیں. چونکہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ٹیچرز ٹریننگ نہیں تھی، اس لیے وہ کسی تعلیمی ادارے میں درخواست نہیں دے سکتی تھیں. اس موقع پر ٹیچر فار امریکہ نامی تنظیم نے ان کی مدد کی. میں نے فارغ التحصیل طلباء اور اساتذہ کو ٹیچ فار امریکہ کے لیے کام کرتے دیکھا جو بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا رہے تھے، تو مجھے پتا تھا کسی روایتی تربیت اور طریقہ کار کے بغیر بھی میں یہ کر سکتی ہوں. ٹیچ فار امریکہ نے اس کام کے لیے میرے راستے آسان کر دیے. اب نتاشا واشنگٹن کے ایک چارٹر اسکول میں ادب اور انگریزی کی تعلیم دیتی ہے. چارٹر اسکول پرائیویٹ اسکول کی طرح ہے، لیکن اسے مقامی حکومت فنڈ کرتی ہے. نتاشا ٹیچ فار امریکہ نامی تنظیم کے تحت کام کرنے والے 9000 اساتذہ میں سے ہیں جو دیہی اور کم آمدنی والے علاقوں میں پڑھاتے ہیں. نیٹلی لوکائٹس کا تعلق ٹیچ فار امریکہ سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والے علاقوں میں بچے تعلیم سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں. ٹیچ فار امریکہ بہترین اساتذہ کی کمی کو پورا کر رہا ہے تاکہ طلبہ کو پڑھانے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ ہوں. نتاشا کا کہنا ہے کہ یہاں ان کے اکثر طالب علم پڑھنے اور لکھنے میں کمزور ہیں، اس لیے انہیں پڑھانے کے لیے وہ موسیقی اور ویڈیوز کی مدد لیتی ہیں اور اشاروں کی زبان سے بھی. I will even eat you when I take a bath. Show me what is my purpose in that poem. What was my purpose? Beautiful. It was to what? ان کے ہاتھوں کے اشاروں سے میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں، اگر وہ کسی سبق کے بارے میں پریشان ہوں یا اس کو مکمل طور پر سمجھ گئے ہیں.
and when they've mastered something. ऐसे गैर रवायती तरीकों से लुइस मोटा जैसे बच्चों को बहुत मदद मिलती है जो अभी डोमिनिकन रिपब्लिक से आए हैं। She makes the lesson very interesting because she likes to act. नताशा का कहना है कि यहाँ अक़लियती आबादी के बहुत से बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। नताशा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम पाई है जहाँ वो एक बेहतरीन तालिब इल्म थी। और मैं अक़लियती बरादरी के उन चंद तलबा में से थी जो आला तालीम तक रसाई हासिल कर पाए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुँच सकती हूँ। नताशा कहती हैं कि वो यही बात अपने तालिब इल्मों को भी कहती हैं कि वो कॉलेज की तालीम हासिल कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपने तलबा को आला मयार की तालीम दूंगी तो वो कमरा जमात से बाहर भी इस मयार को कायम रख सकेंगे। इनके लिए मेरी ख्वाहिश है कि वो कॉलेज की तालीम पाए। खमाया डॉक्टरी एक तालिब इल्म है। उनका कहना है कि नताशा की बातों से उन्हें हौसला मिलता है। वो जानती है कि हम बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं और उनकी ये बात मुझे मुतासिर करती है। नताशा का मानना है कि टीच फॉर अमेरिका ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला है। मैं यही करना चाहती हूँ। मैं तालीम के शोबे में रहना चाहती हूँ। मेरे लिए नए रास्ते खुलेंगे क्योंकि मैंने ये रास्ता चुना। नताशा एल्फर्ड अभी टीचिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए तालीम हासिल कर रही हैं और अगले साल इस तंजीम के साथ अपनी मुलाजमत खत्म होने के बाद भी तलबा के साथ काम करना चाहती हैं। डेब्रा ब्लॉक के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।